بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ قدیم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک قوم سمندر کے کنارے واقع ایک بستی اوئیلا میں آباد تھی۔ اس بستی کی آبادی تقریباً 70,000 افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ خوشحال اور بابرکت زندگی گزار رہے تھے کیونکہ وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، ہر طرف سرسبز باغات، خوبصورت مناظر اور سمندر سے وافر مقدار میں مچھلیاں ملتی تھیں۔ مگر وقت کے ساتھ کچھ لوگوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا۔ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان نافرمان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ یہ تبدیلی صرف جسمانی نہیں بلکہ ان کے گناہوں کی شدید سزا بھی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انہوں نے کون سا گناہ کیا، بندر بننے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کس حال میں مرے، اپنے رشتہ داروں سے کیا کہا، اور کیا آج کے بندر انہی لوگوں کی نسل سے ہے۔ یہ تمام معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی جائیں گی، لہذا مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگ سمندر کے قریب آباد تھے اور مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرتے تھے۔ ان کی زندگی آسان اور پرسکون تھی، مگر آہستہ آہستہ ان نعمتوں میں مشغول ہو کر وہ غفلت کا شکار ہو گئے اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش نازل فرمائی، ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کر دیا گیا۔ یہ ان کے لیے ایک خاص امتحان تھا کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی تعداد میں کنارے آتی تھیں جبکہ باقی دنوں میں بہت کم۔ اس حکم سے ان کی فکر بڑھ گئی کیونکہ ان کا ذریعہ معاش ہی مچھلیاں پکڑنا تھا۔ انہیں یہ احساس نہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اب شیطان نے انہیں ایک چال سجھائی۔ اس نے کہا کہ وہ سمندر سے نہریں کھود کر تالاب بنا لیں تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان میں داخل ہو جائیں، پھر وہ اتوار کے دن انہیں پکڑ لیں اور یہ ظاہر کریں کہ وہ ہفتے کو شکار نہیں کر رہے۔ لوگوں کو یہ چال پسند آئی۔ انہوں نے نہریں کھودیں، تالاب بنائے اور ہفتے کے دن مچھلیوں کو ان میں داخل ہونے دیا، پھر اتوار کو آ کر انہیں پکڑ لیا۔ وہ خود کو چالاک سمجھتے رہے، لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی کہ شکار تو ہفتے کو ہی ہو چکا تھا جب مچھلیاں پھنس گئی تھیں، یعنی اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی ہو چکی تھی۔ اس قوم میں 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو نیکی پر قائم رہا۔ انہوں نے اس چال کی مخالفت کی، خود اس میں شامل نہ ہوئے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو خود اس گناہ سے باز رہا مگر خاموش رہا اور روکنے والوں کو کہا، جنہیں اللہ عذاب دینے والا ہے، انہیں نصیحت کرنے کا کیا فائدہ۔ تیسرا گروہ نافرمانوں کا تھا جو شیطان کی چال میں آ کر شکار کرتے رہے اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا۔ اتوار کے دن وہ لوگ شکار کرتے، مچھلیاں کھاتے اور بیچتے۔ ان کی تعداد تقریباً 1200 تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارہا انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کیا مگر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ آخرکار نیک لوگوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور ایک دیوار تعمیر کر کے اپنے آپ کو ان سے جدا کر لیا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو گناہ سے بچ گئے تھے اور دوسری طرف وہ 1200 لوگ تھے جو مسلسل نافرمانی کر رہے تھے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی۔ اگلی صبح نافرمان لوگوں میں سے کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلا۔ جب نیک لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر جھانکا تو انہوں نے دیکھا کہ تمام نافرمان لوگ بندر بن چکے تھے۔ یہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے اور خاموشی سے روتے تھے، مگر بولنے کی صلاحیت کھو چکے تھے۔ تقریباً 12,000 افراد اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر بندر بن گئے۔ یہ بات قرآن کریم کی سورت البقرہ میں بھی ذکر کی گئی ہے کہ او جنہوں نے سبت ہفتے کے دن نافرمانی کی، ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے، وہ نہ کچھ کھا سکے نہ پی سکے اور بھوک پیاس سے ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا رہے وہ لوگ جنہوں نے گناہ سے روکا، خاموشی اختیار کی مگر خود گناہ میں شامل نہ ہوئے، تو اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اب رہا یہ سوال کہ آج کے بندر کیا انہی کی نسل سے ہے، تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جب اللہ کسی قوم پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے کہ ان کی صورتیں جسم بدل دے تو وہ نسل آگے نہیں بڑھتی۔ لہذا آج جو بندر دنیا میں موجود ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں بندر بنائے گئے لوگوں کی نسل سے نہیں ہے، کیونکہ وہ 3 دن بعد مر گئے اور دنیا سے مکمل طور پر مٹا دیے گئے۔